السلام علیکم دوستو، آئی پی سیریل میں تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو دوستو، خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ مسلمان ایک بار پھر اپنے آباء و اجداد کی طرح ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی پاکستان میں بے حد مقبولیت کے بعد خلافت عثمانیہ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی بہت بڑھ چکی ہے۔ آج سے میں اپنے ناظرین کے لیے ایک نہایت منفرد سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت کے تمام سپہ سالاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی انتھک محنت اور جد و جہد سے اس سلطنت کو بنایا اور دنیا کی آدھی سرزمین پر پھیلا دیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی زندگی اور جد و جہد کے بارے میں بتاؤں گا۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں ترک قبائل کے سردار اعلیٰ ارطغرل غازی کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ یہ بالکل وہی دور تھا جب منگول فوجیں ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کو تہس نہس کر کے اس کے دارالخلافہ بغداد کو نیست و نابود کر چکے تھے۔ یہ ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ بالکل بکھری ہوئی تھی اور بدترین دور سے گزر رہی تھی، اور منگول یک کے بعد دیگرے مسلمانوں کے ایک کے بعد ایک شہر کو تباہ و برباد کرتے جا رہے تھے۔ تو عین اسی دور میں مسلم امہ کا ایک عظیم سپوت اس دنیا میں آیا اور آگے جا کر دنیا میں ایک عظیم فاتح اور ایک عظیم الشان نئی سلطنت کا بانی بنا۔ عثمان غازی کا لڑکپن ایک مشہور زمانہ صوفی و عالم ابن العربی کے ساتھ گزرا جو کہ بہت بڑے عالم اور پر اثر صوفی تھے۔ شیخ ابن العربی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ارطغرل غازی کا ساتھ دیا اور رہنمائی فرمائی۔ عثمان غازی کی ابتدائی اور دینی تعلیم و تربیت شیخ ابن العربی نے کی تھی۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کا شیخ ابن العربی سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ ان کے ہاں مہمان بن کر بھی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ ابن العربی کی بیٹی کو دیکھا تو ان کو لگا کہ شیخ صاحب کی یہ خوب رو اور باحیا بیٹی ہی میری بیوی بننے کے شایان شان ہے، اور بعد میں انہوں نے شیخ کو اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی درخواست بھی کی جس سے شیخ ابن العربی نے انکار کر دیا اور عثمان غازی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بیٹا، تیرے باپ نے جو راستہ تمہیں دکھایا تھا اسے اپنا مقصد بناؤ اور اس کے لیے تگ و دو کرو۔ ایک دفعہ عثمان غازی شیخ صاحب کی درگاہ پر آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل باریک چاند شیخ صاحب کے سینے سے نکلا اور تھوڑی دیر میں 14ویں کے چاند کی طرح بن گیا، اور پھر یہ چاند عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو میں ایک درخت نمودار ہوا اور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ درخت آدھی دنیا پر پھیل گیا اور اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہنے لگے، اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ اسی دوران ایک عظیم الشان ہوا چلی اور اس درخت کے تمام پتے ایک عظیم شہر کی طرف چلے گئے جس شہر کی شکل ایک انگوٹھی کی سی طرح تھی، اور انہیں ایک انگوٹھی بھی نظر آئی اور وہ اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے اپنا خواب شیخ صاحب کو سنایا تو شیخ صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کیا اور اپنے گھر سے روانہ کر دیا۔
یہ خاتون ہی عثمان غازی کے پہلے بیٹے اورحان خان کی والدہ مال خاتون تھیں۔ یہ خواب ایک خواب تھا جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کے خواب کو بہت اچھا گردانا گیا اور کچھ خواب کی تعبیر بتانے والوں نے اس خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان غازی کی اولادوں کے ادوار میں چونکہ سلطنت ان 4 پہاڑوں تک پھیل گئی، اس لحاظ سے بھی عثمان غازی کے خواب کو تقویت ملتی ہے۔ شہر کا مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان غازی نے نہیں بلکہ اس کی اولادوں نے یہ شہر فتح کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا ڈالا۔ ارطغرل غازی کے چشم و چراغ عثمان غازی اول اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی ریاست کے حکمران بنے اور اس کی باغ ڈور سنبھالی۔ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوق سلطنت برباد ہونے کے بعد عثمان غازی خود مختار ہو گئے اور اس نے اپنے والد کے زور بازو اور شمشیر کے سائے میں فتح کی ہوئی تمام زمینوں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ عثمان غازی کی سلطنت دامن میں موجود بازنطینی سلطنت کی سرحدوں سے ملی ہوئی تھی، جو کہ عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کہلایا کرتے تھے، جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور حکومت میں سلجوقیوں نے آزاد کروایا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت اتنی کمزور اور چھوٹی ہو چکی تھی کہ اسے ایک طاقتور سلطنت نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی یہ عثمان کی سلطنت سے بہت طاقتور اور رقبے کے لحاظ سے بھی بڑی تھی۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان غازی کی سلطنت پر وقفے وقفے سے حملہ کرتے رہتے تھے، جس وجہ سے کافی الجھنیں پیدا ہوئیں اور پھر دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ عثمان غازی نے اس جنگ کے دوران بڑی بہادری، قابلیت اور حکمت عملی سے بازنطینی سلطنت کے کافی علاقے فتح کر لیے۔ اس کے بعد عثمان غازی کا رکا نہیں بلکہ اس نے کارا چائسار قلعہ کا محاصرہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں اس قلعہ کو فتح کر کے عثمان غازی نے بازنطینیوں کو یہ باور کروا دیا کہ اس کا مقابلہ کسی عام حریف سے نہیں۔ یہ سب دیکھ کر سلجوقی سلطان بہت خوش ہوا اور عثمان غازی کو کاراجہ حصار اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقہ جات جو عثمان غازی نے شمشیر کے زور پر فتح کیے وہ ان کی جاگیر میں دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان غازی کو اپنے علاقہ میں اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت عثمان غازی ایک ترک سردار نہیں بلکہ ایک سلطنت کے سلطان بن چکے تھے اور ان تمام لوازمات سے مستفیض ہو رہے تھے جو ایک بادشاہ کو میسر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تاتاریوں نے حملے کر کے سلجوق سلطنت کو تباہ کر دیا اور عثمان غازی بالکل آزاد طاقتور بادشاہ بن گئے، جس کے بعد عثمان غازی نے ہر جنگ میں ایک خود مختار حکمران کی حیثیت سے حصہ لیا۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد نہ صرف قریب کی ریاستوں کو فتح کرنا تھا بلکہ اصل مقصد تو ان کے آباء و اجداد کا مقصد تھا، جس کے لیے ان کے پرکھوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کافی عرصہ تو وہ ریاست کے فلاحی کاموں میں مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبہ جات قائم کیے اور عوام کے لیے بھی فلاحی تنظیمیں قائم کیں۔ کافی ترک سردار عثمان غازی کی اس خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ رہے تھے اور اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی خائف تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کی فتح کیے گئے علاقوں پر حملہ کر کے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ رہے۔ 1300 میں یانی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اس کو زور بازو اور شمشیر کی طاقت سے فتح کیا اور اپنی اس نو مولود سلطنت کا حصہ بنا ڈالا اور اسے دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطین جیسی بڑی طاقتور سلطنت کی مضبوط فوج کو کرج حصار کے مقام پر عبرت کا نشان بنایا۔ بہت ہی قلیل عرصے میں سلطنت عثمان بازنطینی سلطنت کے کئی قلعے فتح کر کے بحیرہ اسود تک جا پہنچا۔
اور آس پاس کے اور بھی کافی سارے علاقے فتح کر کے بازنطینیوں کو دھول چٹائی۔ اس شکست سے دل برداشتہ ہو کر بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو عثمان غازی کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ تاتاریوں نے جب عثمان غازی کی فتح شدہ علاقوں پر حملہ کرنے کا سوچا تو اس وقت عثمان غازی کا بیٹا اورحان غازی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اور تاتاریوں کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ اس طرح بازنطینیوں سمیت عثمان غازی کے تمام دشمنوں میں عثمان غازی کی دھاک بیٹھ گئی۔ سلطان عثمان میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک بادشاہ میں ہونی چاہیے۔ خود اتنے دلیر، نڈر اور طاقتور تھے، جنگ میں خود حصہ لیا کرتے تھے اور اس طرح لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیا کرتے تھے۔ آپ عدل و انصاف کرنے میں بھی بہت مشہور تھے اور آپ کے سامنے سبھی برابر ہوا کرتے تھے۔ کبھی کوئی مال ذخیرہ نہیں کیا، ذاتی جائیداد بھی نہیں بنائی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی ضرورت مند ساتھیوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے مکان سے کوئی قیمتی دولت نہیں ملی، ایک عمامہ، نمکدانی، ایک ضرورت کی چیزیں جن میں لکڑی کا چمچ اور کچھ عربی گھوڑے ملے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک تلوار تھی جو شیخ ابن العربی نے انہیں تحفہ دیا تھا، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جو عثمان غازی کے بعد ہر آنے والے سلطان کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور اس کے لیے عثمان غازی جیسا ہونے کی دعا بھی کی جاتی تھی۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار کو بھی اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ سلطان عثمان نے اس دور میں ایک بہت بڑی مسجد بھی تعمیر کروائی جو اس وقت تک سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد تھی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کی اولاد میں بہت بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے حق کے راستے پر چل کر اس کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ اسلامی تاریخ میں کسی مسلمان حکمران کی اولاد کی اتنی لمبے عرصے تک حکومت قائم نہیں رہی جتنی عثمان غازی کی عظیم نسلوں نے کی، نہ ہی آل عثمان جیسی قابل حکمرانی کرنے والا کوئی خاندان پیدا ہوا۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے بہت ہی اہمیت کے حامل شہر برسا کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ اتنا طویل تھا کہ یہ دنوں تک نہیں، مہینوں تک نہیں، 1، 2، 3 یا 4 نہیں بلکہ 10 سال تک جاری رہا۔ سلطان عثمان غازی کے یوم وفات کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان غازی کی وفات ہوئی، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ برسا شہر کی فتح کے وقت عثمان غازی بستر مرگ پر تھے، اور برسا شہر فتح ہوتے ہی 21 اگست 1326 کو سوغوت کا علاقہ جو کہ عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی نے تلوار کے بل بوتے پر فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کے لیے راہیں ہموار کی تھیں، میں وفات ہوئی اور انہیں دفن کے لیے برسا شہر میں جگہ ملی۔ مرنے سے پہلے روایات کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو بہت ساری نصیحتیں کیں اور عوام الناس میں عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی، جس پر عمل کرتے ہوئے اورحان نے عثمان غازی کے اور ان کے پرکھوں کے ورثے کو آگے بڑھایا۔ جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تو ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کا سلطان کون بنا، کس نے سنبھالی باغ ڈور اس عظیم الشان سلطنت کی، اور پھر اس نے اس عظیم ریاست کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں، اور کیسے سلطان عثمان غازی کے خواب کو سچ کا جامہ پہنانے کے لیے جد و جہد کو آگے بڑھایا، یہ سب ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو تمام دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔